میرے دوستوں، ایک اور بڑی شخصیت ہم سب کے مابین تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ کے حوالے کروں، جن سے میری مراد جامعہ ہادہ کے ناظم تعلیمات شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ تمام لوگوں نے جامعہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے بہت ہی قیمتی اور ہم سب کے لیے جو کارآمد باتیں ہیں سماعت کی۔ یقیناً ہم کسی ادارے میں جب آتے ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد پیش نظر رہنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی جب کسی میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے مقاصد اور اس کے فوائد سے جب تک واقفیت نہیں ہوتی تو پھر دل جمعی کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اپنا ایک مقصد طے کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ موقع ہم کو میسر کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہمیں جامعہ سراج العلوم کے اندر داخل کیا جائے، مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر تعلیمی پختگی پیدا کریں۔ ہمیں جو اسباق، جو دروس پڑھائے جاتے ہیں ان میں پوری ذمہ داری، پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ دلچسپی ہے۔ یقیناً تمام اذہان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی متوسط درجے کا ہوتا ہے اور کوئی اعلیٰ دماغ کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ بھی جب محنت اور جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی تعلیم اور تدریس کا ایک بڑا حصہ عطا کرتے ہیں۔ جو متوسط درجے کے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ تو بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ جو اسباق ہمیں پڑھائے جاتے ہیں پوری پابندی کے ساتھ ان اسباق کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ یہ صرف تعلیم گاہ اور درسگاہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں ہمارے، یہ تربیت گاہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بچوں کو زندگی کے مختلف میدانوں میں کس طرح سے رہنا ہے وہ سارے سلیقے تربیت کے میدان سے سکھائے اور بتائے جاتے ہیں۔ ہمارے ناظم دارالاقامہ حضرت مولانا ریاض الدین ریاض قاسمی، اسی طرح ہمارے قاری عبدالرؤف صاحب اور دیگر اساتذہ جہاں تعلیم دیتے ہیں وہی تربیت کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے اساتذہ کرام کی باتوں کو ہمیشہ دل کے کان سے سنیں اور دماغ میں اتار کر کے اس پر عمل کریں تو روزانہ کی جو یہ شکایت ہوتی ہے وہ شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ اساتذہ کرام بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ،
اور طلبہ بھی ان کی نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس مقصد کو پانے میں ہم سب کو کامیابی ملے گی۔ انجمنیں کس لیے قائم کی جاتی ہیں؟ یہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بہت اچھا بولنا، تقریر کرنا یا لکھنا نہیں جانتے، دو میدان ہیں اس کے۔ انجمن کے اندر دو کام لیا جاتا ہے۔ ایک کام تو بہت زمانے سے بند چل رہا ہے، جداری پرچے، دیواری پرچے بھی انجمنوں سے نکلا کرتے تھے۔ آپ اس کا بھی اہتمام کیجئے، اس کی بھی ترتیب بنائیے کہ ایک دو پرچے بھی جداری یہاں سے نکلیں، تاکہ ہم مضمون نگاری کے میدان میں، انشاء پردازی کے میدان میں، تحریر کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا سکیں۔ آج ہی سے جب اس کے لیے ہم اور آپ محنت کریں گے اور مضامین مختلف عنوانات پر لکھنے کی کوشش کریں گے، تو جب بھی ہم سے کوئی یہ کام لینا چاہے گا، انشاءاللہ ہم کبھی اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو میں حضرت مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا، مولانا ریاض الدین صاحب سے بھی، یہی دونوں حضرات انجمن کے نگراں ہیں، کہ بچوں کو اس بات کا بھی مکلف کریں کہ کم از کم دو جداری پرچے وہ اس سال نکالنا شروع کریں۔ حضرت مفتی صاحب سے انجمن کے ذمہ داران رجوع کریں اور ان سے پوری ترتیب سمجھ لیں، اس کے بعد جداری پرچے بھی نکالیں۔ اسی طرح تقریر کا دوسرا میدان ہے۔ حضرت نے بتایا کہ جن بچوں کو تقریر یاد نہیں ہے اور ان کا نمبر لگا ہوا ہے، وہ کم از کم طلبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی معذرت کا اظہار ہی کریں۔ یقیناً بڑے مجمع کے اندر چند بات کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت اچھے اچھے لوگ جنہیں بہت اچھا بیٹھ کر کے اپنے دوستوں میں گپ شپ کرنا آتا ہے، بولنا آتا ہے، لیکن جب انہیں مجمع کے درمیان پیش کیا جاتا ہے تو ان کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ انجمنوں کے اندر کھڑے ہو کر کے معذرت کریں گے تو آپ کی پنڈلیاں کانپنا بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب بار بار تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے مطالبہ آئے گا تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر خود یہ کہے گا کہ آئے دن معذرت کرنا یہ اچھی بات نہیں، چلو کچھ یاد کر کے 2-4 منٹ ہی صحیح طلبہ کے سامنے اور ذمہ داروں کے سامنے تقریر پیش کی جائے۔ ابھی ہم لوگوں کے سامنے آپ ہی کے درمیان کے ایک طالب علم نے کتنی اچھی تقریر کی۔ یقیناً اس نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، یہ کہنا ہے، کیا کہا تھا خمار بارے بنکوی نے، یہ کہنا ہے ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے۔ کسی مقام کو اور اس کی معراج کو پانے کے لیے، بلندی کو چھونے کے لیے آدمی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ محنت جب ہوتی رہتی ہے تو یقیناً وہ اس مقام بلند کو پا لیتا ہے۔ آج آپ کی پنڈلیاں کانپ رہی ہیں، آج آپ کی زبان میں کچھ بولتے ہوئے سکتہ پیدا ہوتا ہے، زبان رک جاتی ہے، بندش لسان کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا طبقہ، بڑا مجمع ہوتا ہے، بولنے کی صلاحیت اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب آپ بار بار کھڑے ہوں گے، معذرت کریں گے، 2-4 منٹ کی تقریر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے راستہ کھلے گا اور آپ ایک فصیح اللسان مقرر بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے محنت کریں گے نا بچوں؟
हाथ उठा करके कहो इंशाअल्लाह। और जो तरतीब है इदारे के अंदर, उस तरतीब को आप मलहूज रखें। जो वक्त आपके खाने का है, सोने का है, पढ़ने का है, तफरीह करने का है, सब तयशुदा है। आप उस तरतीब के मुताबिक अगर चलेंगे तो अपने आप को संवार सकेंगे, बना सकेंगे। और अगर उस तरतीब की खिलाफ वर्जी करेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला इस इदारे को हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमाए और यहाँ आने वालों को बामुराद और कामयाब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल